نگار چودھری کے گھر سے منشیات کی ایک بھاری مقدار برآمد ہوئی۔ میرے کو کتنا سامان پڑا گیا؟ 20 کوکین سی۔ میرے کو کتنا پڑا گیا؟ میرے کو کوکین ایکسسی ٹیبلٹس کتنا سی؟ کافی مقدار ہے، اندازاً بہت زیادہ مقدار ہے، بہت زیادہ مقدار ہے۔ کتنی 2 بیگ سن؟ جی 2 باقی بیگ پیکٹائیں سی جی شاپرائیں سی۔ جی۔ ایک بڑا منظم گینگ تھا منشیات کا جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرتا تھا، اور نہ صرف لاہور بلکہ لاہور سے باہر دیگر شہروں میں بھی ان کی منشیات کی سپلائی جاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے ایک بڑا شور برپا تھا۔ ایک متنازع سی ہماری اداکارہ ہیں نگار چودھری، جن کا خاوند ایک منشیات کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ تو خاموشی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد نگار چودھری کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس میں وہ پولیس کا جو منشیات سیل ہے CI اقبال ٹاؤن میں، اس کے انسپیکٹر رانا اکرم اور دیگر افسران کے خلاف خاصے سنگین الزامات بھی لگاتی ہے، ان کے خلاف درخواستیں بھی دیتی ہے، جس میں وہ اپنے خاوند کو ایک معصوم شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم اس میں ایک انکوائری بھی ہوتی ہے، وہ سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اس دوران اداکارہ نرگس پر ان کے ہسبینڈ کی طرف سے ایک تشدد کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ تو پھر تھوڑا سا اس سٹوری میں بھی چینج نظر ایسے آتا ہے کہ نگار چودھری ایک پریس کانفرنس پھر کرتی ہے، اور پھر وہ الزام اداکارہ نرگس اور ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر پہ لگا دیتی ہے کہ ان کے ایما پر ہمارے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس ساری دونوں پریس کانفرنس میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا۔ وہ کیسے لیا گیا، آج اس سارے معاملے کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور اس میں کچھ ثبوت جو سامنے بھی آ چکے ہوئے ہیں، اور جن کو دیکھ کے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑا منظم گینگ تھا منشیات کا جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرتا تھا، اور نہ صرف لاہور بلکہ لاہور سے باہر دیگر شہروں میں بھی ان کی منشیات کی سپلائی جاری تھی۔ نگار چودھری کا جو خاوند ہے حماد بٹ عرف سپیڈی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی جو گولی ڈانسنگ پلز جسے ہم کہتے ہیں، جو ایک نئی لت لگ چکی ہوئی ہے ہماری ڈانسنگ پارٹیاں جو ہوتی ہیں، اس میں وہ ایک گولی ہوتی ہے، وہ کھا کے انسان ڈانس ہی کرتا رہتا ہے۔ تو سپیڈی کی گولی بڑی مشہور تھی۔ سپیڈی جو ہے یہ بیسیکلی ایک کافی عرصہ اس کا یورپ میں بھی گزرا ہے، اور یہ وہاں پر بھی منشیات کا کام کرتا تھا۔ اسپین میں بھی پکڑا گیا، اس سے بھاری مقدار میں ہیروئن برآمد ہوئی، اور اس کے بعد اس نے وہاں تقریباً 5 سے 6 سال سزا بھی کاٹی۔ جس وقت حماد بٹ اور سپیڈی اسپین میں گرفتار ہوتا ہے تو وہاں پر ہی 2 پاکستانی اور اس کو مل جاتے ہیں، وہ بھی منشیات کے مقدمہ میں تھے۔ ان میں ایک شخص عرفان عرف عامر چیمہ اور ایک قمر ورک تھا۔ وہاں پہ ان تینوں کا گینگ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان میں بیٹھ کے سزا کاٹنے کے بعد پاکستان آ کے یہ اپنا منظم گینگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور پولیس نے ایک جارڈن گینگ گرفتار کیا تھا، جس سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی لاہور پولیس کی کامیابی تھی۔ جارڈن گینگ کی جب گرفتاری عمل میں آئی تو اس گینگ سے جب تفتیش کی گئی تو اس دوران یہ چیز سامنے آئی کہ ان کی جو کڑیاں ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان میں حماد بٹ اور سپیڈی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ جب جارڈن گینگ گرفتار ہوا تو حماد بٹ لاہور چھوڑ کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا، اور کئی ماہ یہ اسلام آباد ہی بیٹھا رہا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ پولیس اس کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے۔ اس دوران ہی جو منشیات سیل ہے CI لاہور پولیس کا، وہ ایک ملزم کو گرفتار کرتی ہے جس کا نام تھا فہیم جٹ۔ فہیم جٹ کے سے جب تفتیش کی جاتی ہے، اس سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوتی ہے، تو وہ آگے ایک اور شخص کو گرفتار کراتا ہے جس کا نام تھا وقاص عرف وکی۔ وقاص وکی کو گرفتاری کے بعد پولیس جب اس سے تفتیش کرتی ہے تو وہ پھر تمام کڑیاں حماد بٹ اور سپیڈی کی طرف جا نکلتی ہیں۔ پولیس حماد بٹ اور سپیڈی کو گرفتار کرتی ہے، اس کے بعد اس کے انکشاف پر عرفان عرف عامر چیمہ کو گرفتار کرتی ہے، اور قمر ورک سمیت ایک اور شخص کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوتی ہے، اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کی جاتے ہیں کہ جن جن علاقوں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہاں پولیس ایک فوش غلطی کر گئی، جس میں غلطی آپ کہیں گے کہ
منشیات تو برآمد ہوئی جس کی بھاری مقدار میں، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی، سب نے دیکھا بھی، اداکارہ نگار چودھری کے گھر سے. لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا، وہاں گاڑی کو روکا اور گاڑی میں سے منشیات برآمد ہوئی. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب حماس پی ڈی کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی تھی تو اس کے انکشاف پر پولیس پھر اس کے گھر بھی چھاپہ مارتی ہے اور منشیات کی ایک بھاری مقدار وہاں سے پکڑتی ہے. لیکن پولیس یہ غلطی کر گئی کہ وہ چھاپے کا، گھر کے چھاپے کا اس نے ذکر نہ کیا، جس کی وجہ سے پولیس کے کردار پر، کیونکہ پولیس آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے متنازع ہو جاتی ہوتی ہے، تو اس پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں. لیکن اداکارہ نگار چودھری نے ایک روایتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے، ماضی میں بھی اگر آپ نگار چودھری کے معاملات کو دیکھیں تو اس کے کافی سارے معاملات متنازع رہے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس کرتے دیر نہیں لگاتی ہوتی اور ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہے. اب یہ جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان ویڈیوز نے اداکارہ نگار چودھری کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا، کہ جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے گھر سے منشیات برآمد کی جا رہی ہے، نگار چودھری بھی نظر آ رہی ہے. اور ابھی اس ویڈیو کے آنے کے فوراً بعد جب وہ یہ ماننے پہ تیار ہی نہیں تھی کہ جی میرے سے منشیات یا میرے گھر سے منشیات پکڑی گئی ہے، بلکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پریس کانفرنس میں یہ شور بچاتی تھی کہ پولیس وہ والی ویڈیو سامنے لائے جو میرے گھر میں بنائی گئی تھی. نگار چودھری کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ پولیس وہ ویڈیو شو نہیں کرے گی، لیکن ظاہر ہے پولیس نے بھی سارے ہتھیار اپنے پوشیدہ بھی کچھ رکھے ہوتے ہیں، اور یہ ویڈیو بھی پولیس کی طرف سے ہی جاری کی گئی، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نگار چودھری کے گھر سے منشیات کی ایک بھاری مقدار برآمد ہوئی. اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں گرفتار ہونے والے حماد بٹ اور سپیڈی سمیت اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا اعتراف کر رہے ہیں، یہ ذرا سن لیں. میرے کو کتنا سامان پڑیا گیا؟ 20 سی کوکین سی. میرے کو کتنا پڑیا گیا؟ میرے کو کوکین تے ایکسسی ٹیبلٹس کتنا سی؟ کافی مقدار وچ، اندازاً بہت زیادہ مقدار وچ. بہت زیادہ مقدار ہے. کتنی؟ 2 بیگ سن؟ جی 2 باقی بیگ پیکٹاں سی جی شاپراں سی. جی. ٹھیک ہے. جی تو ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ ملزمان اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ منشیات ان سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ خود اس کی کوانٹٹی بھی بتا رہے ہیں. اب جب یہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں تو ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد اداکارہ نگار چودھری پردہ اسکرین سے غائب ہے. اب وہ میڈیا کو بھی فیس نہیں کر رہی، اور جو اس نے شور مچایا ہوا تھا، پہلے اس نے پولیس افسران پر الزامات لگائے، جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو اس نے ہواؤں کا رخ جو تھا وہ اداکارہ نرگس اور ان کے شوہر ماجد بشیر کی طرف موڑ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداکارہ نرگس اور ماجد بشیر کا جو معاملہ ظاہر ہے وہ ایک فیملی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہ تو ایک چل رہا ہے. لیکن نگار چودھری کو کسی خاص ایجنڈے کے ذریعے سامنے لایا گیا، اور نگار چودھری کے سے اداکارہ نرگس اور انسپیکٹر ماجد بشیر پہ الزامات لگوائے گئے. اب ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد اور ان کا ماضی سامنے آنے کے بعد حماد بٹ اور سپیڈی کتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے وہ سارا ریکارڈ بھی آ چکا ہوا ہے، اور اس کے جو بیرون ملک سزا کاٹ کے آ گیا ہوا ہے اس کے شواہد بھی آ چکے ہوئے ہیں. کیا ان ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد اب بھی نگار چودھری یہ کہے گی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا کسی خاص ایجنڈے کے ذریعے اس کے ہسبینڈ کے خلاف کارروائی کی گئی، جو خود پولیس کی موجودگی میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ منشیات مجھ سے برآمد ہوئی ہے، اور اس کے دیگر ساتھی بھی جو یہ ایک انٹرنیشنل سمگلنگ کا گینگ بنا ہوا ہے، اور یہ منشیات کو جس دھڑلے کے ساتھ فروخت کر رہے تھے وہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی. تو ان ویڈیوز کے بعد، اس سارے ان کے انکشافات کے بعد، کیا نگار چودھری اب اپنا موقف دینا پسند کریں گی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور وہ کس ایجنڈے کے تحت اپنے منشیات فروش خاوند کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، اور اس کے بعد اپنی توپوں کا رخ اس نے اداکارہ نرگس اور انسپیکٹر ماجد بشیر کی طرف بھی موڑنے کی کوشش کی. میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.